اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، تو حاجی طارق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں گزارش کروں گا قاری عمر فاروق صاحب سے کہ وہ درس قرآن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ سب ساتھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، میرے نہایت ہی واجب القدر قابل احترام بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید قرآن مجید 12واں پارہ سورت یوسف کی 2 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ اسی سورت یوسف کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا ہے۔ اس سورہ یوسف کے متعلق بعض مفسرین نے بہت سی باتیں اسرائیلی من گھڑت روایتیں لے کر عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اور آگے ممبروں کے اوپر وہی روایتیں علماء نے بیان کر دی، اور میں نے تفہیم القرآن کا مطالعہ کیا تو مولانا نے وہ ساری جو من گھڑت اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی تردید کی ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ لوگوں نے اس طرح بیان کر کے نبی کے مقام اور مرتبے کو نیچے گرا دیا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کی باتیں جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ حضرات محترم، سورہ یوسف کا نزول جو ہے وہ کیوں ہوا، وجہ کیا تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سازش کی، اور گاہے بگاہے یہودی جو ہے وہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ سوال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں آئے گا، تو آپ فوراً ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے۔ ان کے اندر یہ بھی بڑا ایک تکبر تھا، ایک غرور تھا کہ ہم بڑے تورات اور انجیل کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان یہودیوں کے علماء تھے، اور انہوں نے یہ سازش کر کے مشرکوں سے یہ بات کہی کہ آپ اس نبی سے یہ سوال کرو، یہ پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا گھرانہ کنعان سے مصر جو ہے وہ کیسے پہنچا، اور اس علاقے کے اندر عربوں کے حال یوسف علیہ السلام کے لوگ نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ ہوتا ہے نا کوئی ہسٹری، کوئی کہانی، کوئی قصے کا کسی کو پتا ہو، لوگ نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ یہودیوں کے چیدہ جو علماء تھے انہیں پتا تھا، اور ان کے دماغ کے اندر یہی فطور تھا کہ جواب نہیں آئے گا تو فوراً ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو ہم اس بات کو بہت اچھالیں گے، دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے جس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب مشرکوں نے یہ سوال کیا، سوال صرف اتنا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ گھرانہ کنعان سے مصر کیسے پہنچا، بات صرف اتنی پوچھی۔ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری تقریر، پورے کا پورا قصہ، پوری کی پوری کہانی، جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ پورے کا پورا قصہ جو ہے سورۃ یوسف کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ اور قرآن کی یہ واحد صورت ہے طویل صورت، کہ 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، تقریباً پونے پارے کی یہ صورت ہے سورۃ یوسف۔ اور ایک ہی کہانی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ہی تقریر، ایک ہی بیان ہے، اور وہ سارے کا سارا یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ آئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے اوپر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد پھر اللہ نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم آپ کی طرف یہ پورے کا پورا قصہ وہی کرنے لگے ہیں اور آپ ان لوگوں کو بتلا دو۔
پھر یوسف علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے کہ یوسف علیہ السلام خود نبی اور آپ کے ابا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دادا نبی اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے پردادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہے کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. کیا شان ہے یوسف علیہ السلام. اور پھر اللہ رب العزت نے سوال تو مشرکوں نے یہ کیا، صرف اتنا ہی سوال کیا کہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری، پوری کہانی جو ہے سورۃ یوسف کے اندر بیان کر دی، بلکہ اس پوری کہانی کو، پوری ہسٹری کو، پورے قصے کو، اس پوری تقریر کو مکے کے مشرکوں کے اوپر چسپاں کر دیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور مکے کے مشرک بھی حسد کی لعنت کے اندر مبتلا تھے کہ ان کے دماغ کے اندر یہ فطور کہ اس ہستی کو اتنی شان، مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کیوں مل گیا ہے کہ نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور مولانا نے یہ بات لکھی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مخصوص کر لیتے ہیں. کیا اللہ تم سے پوچھ کے تمہارے ساتھ مشورہ کر کے یہ کام کرے یا کرتا کہ یہ نبوت کس کو دینی چاہیے یا کون اس کا اہل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی مجاہدہ، کوئی عبادت و ریاضت، کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی تیاری کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی اور آپ تھر تھر کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے کہ مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، اور اللہ تعالیٰ نے یہی صفت آپ کی قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی پہلے یا ایھا المزمل ارشاد فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، کیا ہے حبیب راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. پھر آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو گئی، پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اتنا طویل قیام جو ہے وہ فرماتے تھے. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ آرام بھی کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بیان کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں،
آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ صفات آپ کی بیان کی کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر جس وقت دوسری وحی آئی اور بہت عرصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوا، وہ مولانا نے لکھا ہے کہ آپ کو اللہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی وصول کرنے کا تجربہ ہو جائے، اس لیے کچھ وقت کے لیے یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ تو پھر جس وقت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ آئے حبیب چادر اوڑھنے والے، اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو بیان کیجئے، اور تمام ادیان کے اوپر جو دین ہم آپ کو دے رہے ہیں اس دین کو غالب کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کام کیا۔ تو جس وقت مکے کے مشرکوں نے یہ سارے معاملات دیکھے، اسی حسد کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مخالفت کے اوپر اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کو ان کے اوپر اس لیے چسپاں کیا کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تکبر حسد کیا اپنے بھائی کے بارے میں کہ ہمارا ابا یوسف سے اتنا پیار جو ہے وہ کیوں کرتا ہے، لیکن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بصیرت، آپ کی نگاہ دور تک دیکھ رہی تھی کہ میرے اس بیٹے یوسف کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اور اللہ نے انہیں کس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز کرنا ہے۔ اللہ نے نبوت کا تاج بھی ان کے سر کے اوپر رکھنا ہے، نبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی۔ یعقوب علیہ السلام یہ منظر آپ کی بصیرت جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ ایک تو یہ وجہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی، اور دوسری وجہ مولانا نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے دوسری بیویوں میں سے تھے، اور 2 بیٹے جو ہے وہ ایک بیوی سے تھے، اور ان کی والدہ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو بھائی بنیامین جب پیدا ہوا اس وقت والدہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ تو آپ بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے آخر انسان کے دل کے اندر یہ بات، انسان کو رحم دل بنایا ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو والدہ جو ہے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے محبت کرتی ہے کہ والدہ نے باپ کا پیار بھی دینا ہے اور ماں کا پیار بھی دینا ہے۔ اسی طرح کسی کی والدہ فوت ہو جائے تو باپ کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے، باپ جو ہے پھر باپ کا بھی پیار دیتا ہے، اور بچوں کو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کمی محسوس نہ ہو والدہ کی، اور وہ والدہ کا بھی پیار دیتا ہے۔ تو مولانا نے یہ وجہ لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ یہ چھوٹے سے تھے، یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اور جو بھائی تھا وہ تو
ابھی پیدا ہی ہوا تھا تو والدہ دنیا سے چلی گئی، اس وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام ان کی طرف متوجہ رہتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر اس سورت یوسف کی پوری تقریر، اس واقعہ کو اس طرح چسپاں کیا کہ جو منصوبے یوسف علیہ السلام کے بھائی بنا رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، اسی طرح ہی مکے کے مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ ظالم اس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ان کے شورا نے کہ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، اس طرح کر دیا جائے، اس طرح کر دیا جائے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا قتل کر دیں، کوئی کہہ رہا تھا اس طرح کر دیں، کوئی کہتا ہے کنویں کے اندر ڈال دیں۔ اس طرح مکے کے مشرک جو ہے وہ منصوبے بنا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے، اور ادھر بھی جو رشتہ داریاں تھیں، کوئی آپ کا سگا چچا ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے، وہی آپ کے رشتہ دار جو ہے جو مشرک تھے، وہی سارے یہ منصوبے بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ پورا مکہ جو ہے وہ مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان حالات کے اندر آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دیا، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہر طرف سے مخالفت ہے۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مشرک چالیں چلتے ہیں، جو شخص بھی اس دین کے متعلق، اسلام کے بارے میں، اور جو داعی اللہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں چالیں چلتے ہیں، وہ تو چال چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ وہ عروج اور بلندی کی سیڑھیوں کے اوپر مقام اور مرتبے، درجات کی بلندی کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے وہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ اب مکے کے مشرک قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف پہنچایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ حکومت عطا فرمائی کہ اس دین کو کس طرح آپ نے غالب کیا کہ کسی کو بھی ٹھنڈے پیٹوں جو ہے یہ بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں یہ دین جو ہے یہ غالب نہ آ جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور یہ حسد ایسی لعنت ہے۔ ایک تو حسد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے، اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے ایک کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت جو ہے وہ چھن جائے، اور ایک حسد یہ ہے کہ اندر ہی اندر کڑتے رہنا، جلتے رہنا۔ اور اللہ نے یہ سورت فلق جو ہے وہ سکھائی ہے کہ یہ پڑھا کرو، اور آخری الفاظ اس کے یہی ہیں، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ اے اللہ، میں حاسدوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک صحابی اکثر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ اب کئی بار یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا اور ایک صحابی اس تلاش کے اندر کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس کے گھر چلے گئے، انہوں نے مہمان نوازی کی، وہ معمول کے مطابق جو بھی کام کاج کرتے تھے، آئے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور رات کو کوئی قیام نہیں کیا، کوئی تہجد نہیں پڑھی، صبح اٹھے نماز فجر با جماعت ادا کی، تو سوچنے لگ گئے مجھے تو کوئی اس کی کوئی ایسی عبادت و ریاضت نظر نہیں آئی، تو پتہ نہیں یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ اس نے نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے خود بتا دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس وجہ سے آئے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ میرا یہ عمل ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں میرے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، ایسی بات نہیں ہوتی، اور جب میں شام کرتا ہوں، صبح کو اٹھتا ہوں، اس وقت کسی بھائی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا یہ عمل اتنا محبوب ٹھہرا ہے کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا تو آپ نے میرے بارے میں جنت کی۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ ساری بیماریاں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حسد کر رہے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے، ابا جان، اس سے کیوں اتنی محبت کرتا ہے۔ آخر کار انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ سب بھائیوں نے اس رائے کے اوپر جو ہے وہ متفق ہو گئے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، اور ابا جان سے اجازت لی، اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا اور دوڑ لگائیں گے ہم، لیکن جو انہوں نے مشورہ کیا وہی کیا کہ اسی بھائی کو یہ بات ذہن میں رکھے کہ باقی بیویوں سے جتنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ 10 بیٹے وہ دوسری بیویوں میں تھے، یہ 2 بیٹے ایک ہی بیوی میں تھے۔ اس کو کہتے ہیں ستیلے بھائی۔ تو جس وقت کنویں کے اندر ڈالا انہوں نے، اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنی اس حسد کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے اور اپنی طرف سے ہم آگ کو بجھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا کی اتنی محبت کیوں ہے۔ انہوں نے تو کنویں کے اندر ڈالا، لیکن حقیقت میں یوسف علیہ السلام کو عروج کی پہلی سیڑھی کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ لا کھڑا کیا۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں سے نکالا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جو ہے وہ بیچ دیا، اور مصر کے اندر جس بادشاہ کے وزیر نے، عزیز مصر جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس نے جس وقت خریدا اور خریدتے وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ غلام تو محسوس نہیں ہوتا، یہ تو کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہے
اور تم اسے غلام بنا کے بیچ رہے ہو. لیکن اس نے کھوج نہ لگائی، فوراً خرید لیا. یعنی اس کے دل کے اندر اللہ نے محبت پیدا کر دی. اور جس وقت گھر لے کے گئے اور اپنے گھر والوں کو وہ عزیز مصر جو ہے وہ کہنے لگا کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گھر پہ رکھنا، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ سارا معاملہ، یہ سارا قصہ کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ بھائیوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. عروج کی پہلی سیڑھی کے اوپر کھڑا کر دیا. اور جس وقت 18 سال کی تقریباً آپ کی عمر ہوئی اور اسی عزیز مصر کی بیوی نے جس وقت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، برائی کی طرف ابھارنے کی کوشش کی، یہ ساری باتیں، تو جس وقت یہ بات مشہور ہو گئی اور دوسرے امیر زادوں کی بیوییں ان کی دعوت کی گئی جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، انہوں نے جس وقت یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے، اس نے کہا کہ جس وقت تم دیکھو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. قرآن بیان کرتا ہے کہ جس وقت اس نے دعوت کی، پھل اور چھریاں سامنے رکھ دی، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اب جن باتوں کے اندر ہماری تربیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس وقت انگلیاں کاٹی، اب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہیں. پہلے تو بدی اور گناہ کا ایک دروازہ کھلا تھا، اب کئی گناہ کے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. ہر دروازہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کاش میرے ذریعے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہو جائے. وہ ساری امیر زادیاں جو ہے وہ عاشق ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ برائی سے بچنا میرے بس کا کام نہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، بدی کی طرف نہ جانے کی وجہ سے انہی عورتوں نے، عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، حالانکہ وہ شہادت بھی مل چکی کہ گھر کا وہ ایک ذمہ دار آدمی جس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے بھاگ رہی ہے، اس نے فوراً فیصلہ کیا. اب بعض نے اسرائیلی روایتوں سے یہ بات بھی جوڑ دی کہ ایک شیر خوار چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس نے گواہی دی. لیکن مولانا نے یہاں پہ بھی وضاحت کی کہ یہاں پہ کوئی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور بچہ اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا. اگر بچہ بولتا تو صرف اتنا ہی کہتا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وہ شخص جس نے یہ منظر دیکھا وہ تو پوری طرح اس طرح شہادت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر قمیض جو ہے یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جو ہے یہ گناہگار ہے، اگر یوسف کا قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے، عورت سچی ہے. اس طرح اس نے پوری تفصیل کے ساتھ. تو قرآن کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا
کہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا تھا، اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جیل کے اندر بھجوا دیا۔ اور مولانا نے یہاں پہ لکھا کہ اس نے تو اپنے کرتوت کو، اپنے گناہ کو، یا جتنی بھی امیر زادیاں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جو بھی اس وقت کے مشیر تھے، وزیر تھے، اپنی بیویوں کو تو کنٹرول نہ کر سکے، ان کے بس کی بات نہ رہی، لیکن یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل کے اندر بھجوا دیا۔ مولانا نے یہ بات لکھی، اب انہوں نے تو جیل کے اندر بھجوایا، لیکن حقیقت میں یوسف علیہ السلام کو عروج کی دوسری سیڑھی کے اوپر خود لا کھڑا کیا۔ پھر جیل کے اندر یوسف علیہ السلام تقریباً 8 سال جو ہے وہ مسلسل رہے جیل کے اندر۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت جیل کے ساتھیوں کو خواب آیا تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ نہیں بتائی۔ یہ فرمایا کہ جیل کے اندر جو تمہیں کھانا ملتا ہے، کھانا آنے سے پہلے تمہیں میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس وقت قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ عزیز مصر نے خریدا، اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ جس وقت انہوں نے عزیز مصر نے جیل کے اندر بھجوایا، اس وقت بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی قسم کا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ اب ان قیدیوں کے سامنے اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت حق بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور مولانا نے یہ بات لکھی کہ یہی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو زبردستی آپ اس کے اندر ٹھونسنے کی بات کو کوشش کریں گے تو وہ راہ راست کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو جس وقت وہ پوری طرح متوجہ ہوگا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا، جب دیکھا کہ جیل کے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح توجہ کے ساتھ بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے، تو فوراً ان کے سامنے دعوت جو ہے وہ پیش کی کہ دیکھو کہ ایک ہستی کا غلام بننا یہ بہتر ہے یا کئی لوگوں کا بندہ غلام بنے وہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہستی کا۔ پھر اللہ کے غلام بنو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کی بات کو مانو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا تعارف کروایا کہ دیکھو میں اس دین کے اوپر ہوں جس کے اوپر میرا باپ یعقوب علیہ السلام تھا، میں اس دین کے اوپر ہوں جس کے اوپر میرا دادا اسحاق علیہ السلام تھا، میں اس دین کے اوپر ہوں جس کے اوپر میرا پردادا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یعنی اب پورا تعارف بھی کروا دیا اور خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی۔ اسی اخلاق کے زور کے اوپر مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر جیل سے باہر نکالا، اور جیل سے باہر نکال کے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی حفیظ علیم، کہ میں بادشاہ کو کہنے لگے ان خزانوں کی حکومت کی چابیاں میرے حوالے کر، یعنی میں کوئی نااہل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنی بھی جانتا ہوں۔
پھر آخری بات کہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ ہم جیسا کوئی ہو بڑی ڈینگے مارے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں گئے. یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اے اللہ، نفس امارہ جو ہے یہ تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، بچتا وہی ہے. اے اللہ الا ما رحم ربی، جس کے اوپر تو اپنی رحمت فرمائے. نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے. اگر میں بچا ہوں گناہ سے، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرے فضل اور کرم کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما. غرور، تکبر، ریاکاری سے یا اللہ تو ہمیں بچا. عاجزی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جتنے بھی مسلمان گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، اے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما. جتنے بھی یہ میرے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، سب کی جو بھی جائز حاجتیں مرادیں ہیں پوری فرما. اے اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اہل خانہ کے رزق میں، مال میں، عمر میں، صحت میں، عمل میں برکتیں، وسعتیں اور رحمت عطا فرما. شر انسان، شر نفس، شر شیطان سے یا اللہ محفوظ فرما. اے اللہ جس دین کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا، اسی دین کو غالب کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جس نظام کے اندر خیر اور بھلائی ہے، امن اور سکون ہے، عزتیں اور رفتیں ہیں، برکتیں اور رحمتیں ہیں، اسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے یا اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. جو لوگ ہمارے قائدین اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان کا دست و بازو بڑھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.